پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک سیکورٹی کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے میں متعدد نیم فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی ذمہ داری افغانستان میں مقیم پاکستان طالبان TTP نے قبول کی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو ایک مسلح گروپ نے بارود سے بھری گاڑی بازو ڈسٹرکٹ کیمپ کے گیٹ پر ٹکرا دی اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سرحدی علاقے میں مہلک واقعات کے سلسلے میں تازہ ترین تھا، جس سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان نازک جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو 41 سال کے ہیں، لیکن پرتگال کے کوچ رابرٹو مارٹینیز نے کہا کہ عمر صرف ایک نمبر ہے اور ان کے کپتان کو موجودہ فارم اور اسی معیار سے پرکھا جاتا ہے جیسے ہر کوئی۔ رونالڈو چھٹے ورلڈ کپ میں کھیل سکتے ہیں۔ اس سال شمالی امریکہ میں ہونے والا ٹورنامنٹ ایک ماہ سے بھی کم وقت میں شروع ہونے والا ہے، ایک حیران کن امکان یہاں تک کہ اس کھلاڑی کے لیے بھی جس نے فٹ بال کی ریکارڈ بک کو نئی شکلوں میں موڑ دیا ہے۔ فلپائن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی درخواست کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ایک ممتاز سیاستدان کو حراست میں لیا جائے جو اس ہفتے کے شروع میں گرفتاری سے بچ گیا تھا کیونکہ وہ فوج کی جانب سے گرفتاری کی کوششوں اور فائرنگ کی اطلاعات کے باوجود سینیٹ کی عمارت سے فرار ہو گیا تھا۔ جسٹس سیکریٹری فریڈرک ویڈا نے جمعہ کے روز کہا کہ منیلا کو ملک کے سابق قومی پولیس سربراہ سینیٹر رونالڈ باٹو ڈیلا روزا کی عدالت سے گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا ہے اور وہ اسے درست سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد جمعہ کو چین روانہ ہو گئے، جبکہ 2 طرفہ تجارتی معاہدوں کے معاملے میں واشنگٹن کی جیت ہوئی ہے۔ بیجنگ نے امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر حد سے تجاوز کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کبھی شروع نہیں ہونی چاہیے۔ شیاکشت برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی انتظامیہ گزشتہ ہفتے لیبر پارٹی کے لیے تباہ کن مقامی انتخابات کے نتائج کے درمیان ہنگامہ آرائی کا شکار ہے۔ اسٹارمر، جو جیفری ایپسٹین کے ساتھی پیٹر مینڈلسن کی واشنگٹن ہے، برطانیہ کے سفیر کے طور پر تقرری پر تنازعات کا شکار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گھریلو پالیسی میں سست رفتار تبدیلیوں سے مایوسی، اب تک استعفیٰ دینے کی کالوں سے انکار کر چکے ہیں۔ پیسہ کمانا چاہتے ہیں؟ ڈیٹا سینٹرز بنانا شروع کریں یا پاور ڈیٹا سینٹرز کے لیے بیٹریاں بنائیں۔ دفاع کا محور یہ مالی مشورہ نہیں ہے، لیکن یہ عوامی منڈیوں اور نجی سرمایہ کاروں پر جیت رہا ہے، جو حال ہی میں عوامی منڈیوں اور نجی سرمایہ کاروں پر جیت رہا ہے۔ فورڈ کے نوزائیدہ طوفان ذخیرہ کرنے کا کاروبار، جس کا سائز ٹیسلا کے مقابلے میں ایک حصہ ہے اور اگلے سال تک تیار نہیں ہوگا، نے اس کے اسٹاک کو سالوں کے مقابلے میں زیادہ اچھلنے میں مدد کی۔ ریڈ ووڈ میٹلز نے ڈیٹا سینٹر انرجی سٹوریج پر محور کر کے گوگل اور انویا جیسی بلیو چپ کمپنیوں سے 425 ملین اکٹھا کیا۔ سیریبرس نے ابھی 2026 کے سب سے مشہور IPOs میں سے ایک کو نکالا ہے۔ AI ویڈیو جنریشن اسٹارٹ اپ رن وے میں عام سلیکون ویلی کا پیڈیگری نہیں ہے۔ اسٹینفورڈ کے کوئی بانی نہیں، گوگل کے سابق بانی نہیں، کوئی نو فگر سیٹ راؤنڈ نہیں جس نے انہیں آمدنی کو نظر انداز کرنے کا وقت دیا ہو۔ اس کے 3 بانی 2 چلی سے ایک یونان سے نینیوکت اسکول آف دی آرٹس میں ملاقات کی اور نیویارک میں کمپنی بنائی۔ رن وے بھی ہو سکتا ہے، اس پر منحصر ہے کہ آپ کس سے پوچھتے ہیں۔ آج کی سب سے زیادہ نتیجہ خیز AI کمپنیوں میں سے ایک اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کیا بنایا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو وہ آگے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدنام زمانہ منشیات فروش انمول عرف پنکی نے کراچی میں جاری تحقیقات کے دوران دھماکہ خیز دعوے کیے ہیں، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے منشیات کے نیٹ ورک نے تفریحی صنعت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت سینکڑوں گاہکوں کو کوکین فراہم کی تھی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ جن میں 100 سے 100 سے 800 کے قریب کلائنٹ تھے جنہیں مستقل بنیادوں پر منشیات فراہم کی جاتی تھیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں دکانوں، بازاروں، شاپنگ مالز، ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو 1 جون 2026 تک بند ہونے کے مقررہ اوقات سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ 6 اپریل 2026 کو جاری کیے گئے ایک سابقہ نوٹیفکیشن کے تسلسل میں کیا گیا تھا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے بجلی چوری کے ایک نئے طریقے کا پردہ فاش کیا ہے۔ لیسکو کے کنٹرول ڈیوائسز کا استعمال شامل ہے۔ لیسکو کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ کارروائی چھائی چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایت پر کمپنی کے بجلی چوری کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے تحت کی گئی۔
فرانس کے مینیجر دیدیے دیشامپس نے اس موسم گرما کے ورلڈ کپ کے لیے 26 رکنی اسٹار اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جس میں کیلین امباپ اور موجودہ بالون دور فاتح عثمان ڈیمبل ایک دلچسپ حملہ اوور لائن اپ کی قیادت کر رہے ہیں۔ امباپ، جنہوں نے فرانس کے لیے 56 گول اسکور کیے ہیں، ملک کی آل ٹائم اسکورنگ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں، صرف اولیور گیروڈ کے پیچھے، جن کے 57 گول ہیں۔ میلبائی اے ایف نے ہماربی ایف کو 2-1 سے شکست دے کر 2026 فینس کا کوپن سویڈش کپ جیتنے کے بعد پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم کے کپتان عبداللہ اقبال نے اپنے کیریئر میں ایک اور بڑی ٹرافی کا اضافہ کیا ہے۔ فائنل سولنا کے اسٹرابیری ایرینا میں کھیلا گیا، جہاں میلبی نے اپنی پہلی ٹائٹل جیتی۔ اس میچ کو 39,903 تماشائیوں نے دیکھا، جس نے سوینسکن فائنل میں حاضری کا 82 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ فتح کے ساتھ میلبی ٹرافی اٹھانے والا 20واں کلب بھی بن گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے جمعہ کو پاکستان پر ان کی میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد کیا اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے دوران سلو اوور ریٹ برقرار رکھنے پر جاری ورلڈ ٹیبل چیمپئن شپ WTC میں ایک پریس ریلیز میں ICC نے کہا ایک پاکستان پر ان کی میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور جاری WTC 2025-27 سائیکل میں 8 پوائنٹس کا جرمانہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک بار وقت کے الاؤنس کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ صحت کے حکام نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایبولا وائرس کے پھیلنے پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ براعظم کے صحت عامہ کے سب سے بڑے ادارے افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز شمال مشرق میں واقع صوبہ اوتوری میں ایبولا کے 246 مشتبہ کیسز اور 65 اموات ریکارڈ کی ہیں۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور انگلینڈ کے سابق فٹ بال اسٹار ڈیوڈ بیکہم 2026 کے سنڈے ٹائمز کی امیر فہرست کے مطابق برطانیہ کے پہلے ارب پتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ امیروں کی فہرست مرتب کرنے والوں نے کہ بیکہم اور ان کی اہلیہ وکٹوریہ کی مجموعی دولت اس سال اندازاً 185 بلین پاؤنڈ ایک 583 تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد، پاکستان، نئی دہلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس جمعہ کو ایران کے خلاف جنگ کے بارے میں مشترکہ موقف کے بغیر ختم ہو گیا۔ بلاک کے نتائج کی دستاویز میں صرف اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ اراکین کے درمیان مختلف خیالات باقی ہیں۔ یہ ہندوستان میں برکس کا مسلسل دوسرا اجتماع تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے تنازع پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ بیلجیم نے اسٹرائکر رومیلو لوکاکو کو ورلڈ کپ کے لیے اپنے اسکواڈ میں شامل کیا ہے، حالانکہ اس نے سیزن میں صرف 1 گھنٹہ مسابقتی فٹ بال کھیلا ہے۔ لوکاکو، جو بدھ کو 33 سال کے ہو گئے، نے اس سیزن میں ناپولی کے آغاز نہیں کیا۔ انہوں نے 7 متبادل کھیل پیش کیے اور فروری میں ویرونا میں 1 گول کیا اور ہیمسٹرنگ انجری کے بعد بحالی کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے بیلجیم میں ہیں۔ جیسے جیسے AI ماڈلز تیزی سے کموڈیٹائز ہو رہے ہیں، سٹارٹ اپ سافٹ ویئر کی پرت بنانے کی دوڑ لگا رہے ہیں جو ان کے اوپر بیٹھی ہے۔ اس جگہ میں ایک دلچسپ داخل ہونے والا اوسوروس ہے، ایک اوپن سورس ایپل اونلی LLM سرور جو صارفین کو مختلف مقامی AI ماڈلز کے درمیان مقامی طور پر یا کلاؤڈ میں منتقل کرنے دیتا ہے، جبکہ ان کی فائلوں اور ٹولز کو ان کے اپنے ہارڈ ویئر پر رکھتا ہے۔ اوسوروس ایک ڈیسک ٹاپ 8 ساتھی نے اے پاورڈ کلیپی کے طور پر نکلا، جسے اوسوروس کے شریک بانی ترنس پائے نے اے پاورڈ کلیپی کے طور پر بیان کیا۔ ڈینوکی کے صارفین نے اسے پوچھا تھا کہ اگر انہیں ابھی بھی ٹوکنز کے لیے ادائیگی کرنی ہے تو وہ ایپ کیوں خریدیں۔ استعمال کرنے والے یونٹ ایک کمپنیاں اشارے پر کارروائی کرنے اور ردعمل پیدا کرنے کے لیے چارج کرتی ہیں۔ مریلین وینچرز ایک مشترکہ تجربے سے پیدا ہوا موخر شدہ اب بانی ڈیون گیتھرز اور کالٹن ہینی نے ان جیسے لوگوں کی طرف سے شروع کی گئی پری سیڈ اور سٹ سٹیچ کمپنیوں کی پشت پناہی کے لیے 35 ملین کا فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ 29 سالہ گیتھرز نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ ایک فرم کا خیال اس وقت پیدا ہوا جب اس کی 2020 میں ہارورڈ کے MBA کے موخر داخلہ پروگرام میں ہینی سے ملاقات ہوئی۔ توقع ہے کہ MG پاکستان MG4 EV اربن کے آنے والے لانچ کے ساتھ پاکستان میں اپنی الیکٹرک گاڑیوں کی لائن اپ کو وسعت دے گا، جبکہ گاڑی کی غیر سرکاری قیمتیں اور وضاحتیں پہلے ہی سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ متعدد آٹو موٹیو پیجز اور آن لائن اکاؤنٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ MG4 EV اربن 43 کھپا بیٹری پیک کے ساتھ آ سکتا ہے، جو 316 کلومیٹر کی WLTP ڈرائیونگ رینج پیش کرتا ہے۔ فیصل آباد کے ایک کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں اوپن ہارٹ آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے اس کے سینے کے اندر سرجیکل فورپس چھوڑنے کے بعد ایک 22 سالہ مریض کی مبینہ طور پر دوسری سرجری کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ٹوبا ٹیکسنگ کا رہائشی سکلین دل میں سوراخ کا علاج کروا رہا تھا کہ 4 اپریل کو ماہر امراض قلب ڈاکٹر زیغم رسول نے آپریشن کیا۔
اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ابتدائی افراد کے لیے 3 ماہ کے روبرو روسی زبان کے کورس کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اگلا سیشن 1 جون 2026 سے شروع ہوگا۔ کورس رشین لینگویج اینڈ کلچر سینٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اکیڈمک کمپلیکس H8 اسلام آباد میں ہوگا۔ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے سٹارٹ اپ کا کہنا ہے کہ اس نے صرف $20 میں ایک ذاتی سماعت کا آلہ بنایا ہے اور اس کا جرات مندانہ دعویٰ $10 بلین کی صنعت کو ہلا کر رکھ رہا ہے۔ اس ہفتے ایکس پر فاؤنڈرز انک کے ذریعے پوسٹ کی گئی ایک مختصر ویڈیو میں ایک ایسی ٹیم کی نمائش کی گئی جس نے انسانی کان کا مطالعہ کر کے سماعت کی امداد کو دوبارہ ایجاد کیا، جو کہ $20 کے آلے کے ساتھ ایک عام $4700 کی سماعت کی مدد سے متصادم ہے۔ AMD فیڈیلیٹی FX سپر ریزولوشن 4 کے لیے سپورٹ کو بڑھا رہا ہے، 1 سال سے زیادہ اس کے بعد کہ اس نے RDNA 4 فن تعمیر کی بنیاد پر رادیون RX 9000 سیریز کے GPUs تک اپ اسکیلنگ ٹیکنالوجی کو محدود کر دیا۔ AMD کمپیوٹنگ اور گرافکس کے سینئر نائب صدر جیک ہیون نے اعلان کیا کہ FSR 4 سپورٹ جولائی میں پرانے GPUs کے لیے شروع ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے میں RDNA 3 اور RDNA 3.5 گرافکس ہارڈ ویئر کا احاطہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے جمعہ کو شاہراہوں کے مختلف منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کا ذمہ دار صوبائی حکومتوں کو ٹھہرایا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر نے اہم بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کو تیز کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن مینڈیٹ جاری کیا، جس سے وفاقی مداخلت کی طرف تبدیلی کا اشارہ دیا گیا جہاں صوبائی وعدے ناکام ہوئے ہیں۔ سڈنی کی ایک عدالت نے ایک آسٹریلوی ٹرانس خاتون کے لیے امتیازی ادائیگی کو دوگنا کر دیا ہے، جسے صرف خواتین کے لیے ایپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 2 سال بعد آیا ہے جب رکسان تکل نے گیگل فار گرلز ایپ کے بانی سال گروور کے خلاف جنس کی شناخت کی بنیاد پر اپنا اکاؤنٹ بلاک کرنے پر کامیابی کے ساتھ مقدمہ دائر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیجنگ سے روانہ ہو گئے کہ انہوں نے شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن دونوں سپر پاورز نے کیا اتفاق کیا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ٹرمپ بدھ کے روز چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ ایک عالی اسٹیک سمٹ کے لیے پہنچے۔ ان کے ساتھ کئی CEOs، زراعت، ہوا بازی، الیکٹرک گاڑیاں اور مصنوعی ذہانت چس پر پھیلا ہوا ایک اعلیٰ پروفائل کاروباری وفد۔ ہندوستانی رائڈ ہیلنگ کمپنی ریپیڈو نے جمعہ کے روز کہا کہ اس نے ملک کی بڑھتی ہوئی لیکن چیلنجنگ موبلٹی مارکیٹ میں بہتر مقابلہ کرنے کے لیے 3 بلین کی قیمت پر تازہ فنڈنگ میں 240 ملین اکٹھا کیا ہے۔ پروسیس کی قیادت میں ایکویٹی راؤنڈ میں ویسٹ برج کیپٹل، ویسٹ برج کیل اور ایکسل سمیت موجودہ سرمایہ کاروں کی شرکت دیکھی گئی۔ یہ راؤنڈ $730 ملین کی پرائمری پچھلے سال ثانوی لین دین کے دوران ریپیڈو کی قیمت $3 بلین تھی۔ ڈربی شائر کے ہیڈ آف کرکٹ مکی آرتھر نے پاکستانی اسپنر سفیان مقیم کے آئندہ وائٹلٹی بلاسٹ 2026 مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ڈربی شائر سے جاری کردہ چائگدی آرتھر نے کہا ایک بیان میں آرتھر نے کہا کہ سفیان کی عدم دستیابی نے کاؤنٹی سائڈ کو نئے سیزن سے قبل اپنے اسکواڈ کے توازن پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ گرینڈ تھیفٹ آٹوویز کے شائقین ایک بار پھر سرکاری خبروں کا انتظار کر رہے ہیں جب ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گیم کے پری آرڈر اگلے ہفتے لائی ہو سکتے ہیں۔ تازہ ترین افواہ اس وقت شروع ہوئی جب بیسٹ بائی سے وابستہ ای میل میں مبینہ طور پر 18 مئی سے 21 مئی تک جاری رہنے والی GTA 6 پری آرڈر مہم کی فہرست دی گئی۔ یہ دعوی اس وقت آن لائن پھیلنا شروع ہوا جب مواد کے تخلیق کار فراگ بوائے سائیک گیمنگ کو YouTube لائیو اسٹریم کے دوران ایک موصول ہوئی۔ IGN نے گیم انفارمر کے ذریعے رپورٹ کیا۔